ساتھ میں پاپا نے یہ بھی دھمکی دی تھی اگر علی انکار کرے گا تو وہ عثمان سے کہیں گے۔ بس کرے بابی بس۔ وہ ایک دم رو دی تھی۔ کانوں پر ہاتھ تھکے میں سوچ بھی نہیں سکتی تایا ابو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بے یقین تھی، مجبوراً سمیان کو راضی ہونا پڑا تھا۔ پاپا بھی غلط نہ تھے، ان کے سامنے اجرتی بھتیجی اور موت کے منہ میں جاتا بھائی تھا۔ انہوں نے جو بھی طریقہ آزمایا محض تمہاری بھلائی کے لیے تھا۔ بعد میں انہوں نے ان سے سوری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ سمیان کو اس طرح جذباتی نہ کرتے تو وہ کبھی راضی نہ ہوتا۔ یہ دھمکی صرف سمیان کو راضی کرنے کے لیے تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی تھی۔ سمیان کا صرف اتنا قصور ہے کہ اس نے تم سے محبت کی تھی۔ یہ تم دونوں کی بدقسمتی تھی کہ ماما نے وہ سارا ڈرامہ کیا، مگر اب تو یہ سب ہو چکا ہے۔ تمہیں اب بڑے حوصلے سے یہ سب فیس کرنا ہے۔ رشتے بہت نازک ہوتا ہے، جذباتیت سے صرف نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر سمجھایا تھا۔ نہیں بھابھی، اس حصے میں اب کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں اب اس گھر میں نہیں جاؤں گی اور ایک الزام لے کر ساری زندگی سمیان احمد کے ساتھ بھی نہیں گزاروں گی۔ یا تو تائی امی کو سارے خاندان کے سامنے اپنے لگائے گئے بہتان کا اقرار کرنا ہوگا اور ماما پاپا سے معافی مانگنی ہوگی، یا پھر آپ لوگ اس رشتے کو بھول جائیں۔ یہ طے ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ اب کہنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ بھابھی چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ وہ اپنی سی پوری کوشش کر چکی تھی۔ وہ لوگ زرش کے بغیر واپس آئے تھے، فرح اور علی جو شدت سے زرش کے منتظر تھے۔ صرف بھائی بھابھی اور باپ کو آتے دیکھ کر گمسم ہو گئے تھے۔ تو کیا زرش نہیں آئی؟ ان کے اندر دکھ کی لہر سرد کر دی گئی۔ سمیان نے دونوں بہن بھائیوں کو دیکھا۔ جب سے ابو وغیرہ چچا کے ہاں گئے تھے وہ دونوں کتنے پرجوش تھے۔ سمیان کے کمرے کو کیسے انہوں نے سنوارا تھا، سارے کمرے میں پھول بچھائے تھے، اب ان کے چہرے بجھ گئے تھے۔ دوسری طرف طاہرہ بیگم ان کو تنہا آتا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ان کے اندر اطمینان سرد کر گیا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ زرش ضدی اور جذباتی ہے، وہ نہیں آئے گی، مگر جس طرح یہ شادی ہوئی تھی اندر سے وہ خوفزدہ تھی کہ وہ آ جائے۔ بھابھی زرش کیوں نہیں آئی؟ فرح ابو کے کہنے پر چائے بنانے آئی تھی۔ وہ آنا نہیں چاہتی ہے، اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ شادی تو ہو چکی ہے، اب انکار کی وجہ شادی جن حالات میں ہوئی ہے اس سے تم انکار نہیں کرو گی۔ چچی جان نے کچھ نہیں کیا، کیا ہو گیا؟ چچی جان نے کچھ نہیں کیا ہوگا۔ انہوں نے دھیرے دھیرے اسے ساری بات کہہ سنائی۔ آخر میں زرش کی رکھی گئی شرط، امی کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے، وہ کبھی چچا اور چچی سے معافی نہیں مانگے گی، اور زرش وہ بہت ضدی ہے، وہ بھی اپنی ضد نہیں توڑے گی۔ وہ متفکر ہو گئی تھی۔ زباریہ بھابھی نے زرش سے تفصیلی بات کرنے کے بعد اور اس کا جواب پا کر علیحدہ جا کر سعید احمد کو سب کہہ دیا تھا۔ انہوں نے پھر زرش کو اپنے ساتھ چلنے کی بات نہیں کی تھی، بلکہ مغرب کے بعد چچی ہسپتال سے گھر آ گئی تھی۔ کھانے کے بعد انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تھا تو چچی نے خود ہی زرش کو ساتھ چلنے کا کہا تھا، تبھی زرش کا وہی انکار تھا۔ اور پھر سعید احمد نے علیحدہ جا کر شائستہ بیگم سے نہ جانے کیا بات کی تھی کہ وہ متفکر ہو گئی تھی۔ وہ لوگ گھر واپس آ گئے تھے، مگر سعید احمد کی خاموشی برقرار تھی۔ فرح چائے بنا کر لاؤنج میں لے آئی تو وہاں ابو اور سمیان بزنس کی باتوں میں مصروف تھے۔ سمیان وہ اسلام آباد والے آفس کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا بنا؟ اچانک چائے پیتے انہوں نے سمیان سے پوچھا۔ تقریباً سب ریڈی ہے، ورکرز کی سلیکشن ہو چکی ہے، سوچ رہا ہوں 2-3 دن میں چکر لگائیں، صرف مینیجر کی سلیکشن رہ گئی ہے۔ اس سلسلے میں چچا جان سے بات کی تھی، ان کی رائے ہے کہ کسی بھی مینیجر کا انتخاب کرنے کی بجائے یہیں سے کسی قابل بھروسہ تجربہ کار بندے کو سلیکٹ کیا جائے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، یہاں تو میں اور سعود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، نیا آفس اور نئے علاقے میں کام شروع کرنے کے لیے کسی قابل بھروسہ بندے کی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے کر لو کہ وہاں کے آفس کو مینیج میں؟ چائے پیتے سمیان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہاں، تم ان سے ناراض؟ علیحدہ بیٹھی طاہرہ بیگم بھی متوجہ ہوئی۔ باقی سب تو متوجہ تھے ہی، میرا خیال ہے میری ضرورت یہاں زیادہ ہے، وہاں بھی ضرورت زیادہ ہے، میں خود یہی چاہ رہا ہوں کہ تم بذات خود اس آفس کو ہینڈل کرو۔ سعود صحت یاب ہو کر جب تک آفس کو دوبارہ دیکھے گا تب تک میں اور باقی ورکرز ہیں جو ہینڈل کریں گے۔ اس اچانک فیصلے کی وجہ؟ سمیان احمد نے سعید احمد کی سنجیدہ انداز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، عثمان وہاں پہلے ہی سیٹل ہے، اپنا گھر ہے، وہاں رہو۔ جب تک زرش اپنے ایگزامز وغیرہ سے فارغ ہوتی ہے تب تک تم وہاں کے آفس کو اچھی طرح سیر کر لو، پھر زرش کو وہیں لے جانا۔ گویا دھماکہ ہوا تھا، وہاں موجود ہر انسان چونکا تھا۔ کیوں سمیان کیوں جائے؟ سمیان علیحدہ نہیں رہے گا، طاہرہ بیگم نے ایک دم کہا تو سعید احمد نے اسپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم سے کسی نے نہیں پوچھا؟ ان کا انداز ساری اولاد کے سامنے ایسا تھا کہ طاہرہ بیگم کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اپنے ہی گھر میں وہ بے حیثیت ہو کر رہ گئی تھی،
بیکار شے بن گئی تھی۔ زرش سے شادی طے کرنے پر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، مگر کوئی سننے والا ہی نہ تھا۔ اولاد علیحدہ ان سے متنفر اور نالا رہتی تھی، بس اس گھر میں ایک چھت تلے رہتے تھے، اس کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ آپ زرش کو اس گھر میں بھی تو لا سکتے ہیں۔ عثمان نے کہا تھا، نہیں، میں زرش کو اس گھر میں نہیں لانا چاہتا، وہ اس گھر میں نہیں آئے گی۔ ان کا لہجہ بڑا سختی لیے ہوئے تھا۔ عثمان نے پھر کچھ کہنا چاہا تو زباریہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں سمیان؟ انہوں نے سمیان کو دیکھا، اور کوئی اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے کہ میں فیصلہ کیوں کر رہا ہوں، تم سمجھ چکے ہوگے۔ سمیان نے لب بینچ لی۔ یہ زندگی کا بڑا تلخ باب تھا، اپنی ہی نظروں میں گرا دینے والا۔ سعود سے میں خود بات کر لوں گا، فی الحال تم چند دن بعد اسلام آباد سیٹل ہونے کی بات کرو۔ سمیان تب بھی چپ رہا تھا، وہ بول کر کرتا بھی کیا، اسے گمان تو تھا کہ زرش نہیں آئے گی۔ زرش کے رویے کو وہ سمجھ چکا تھا، اور اب سعید احمد کے فیصلے نے اسے سخت مضطرب کر دیا تھا۔ بظاہر وہ گمسم بیٹھا رہا تھا۔ اس کے بعد بابی نے کوئی اور ٹاپک چھیڑ دیا تھا۔ چائے ختم کرتے ہی سمیان اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تازہ پھولوں کی خوشبو کی سجاوٹ و خوشبو نے سمیان کے اندر بے کلی سی پھیلا دی تھی۔ پرسوں رات زرش اس کمرے میں تھی، اس کے پاس، اس کے دسترس میں۔ اس کی زندگی میں ایسی رات آ کر گزر گئی تھی جس کے لوگ خواب دیکھتے ہیں، ہزاروں خواب سجاتے ہیں۔ اس نے وہ رات بیمار زرش کے سرہانے بیٹھ کر اس کی تیمارداری کرتے گزاری تھی۔ اور آج کی رات سمیان کپڑے بدل کر بستر پایا تو دل و دماغ میں لاتعداد سوچیں تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، سمیان احمد اٹھ بیٹھا۔ کون؟ دروازہ لاک نہیں تھا۔ سمیان نے پوچھنے پر ہینڈل دباتے بابی اندر چلی آئی تھی۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا بابی؟ پلیز بیٹھیے، سمیان نے شائستگی سے کہا۔ دو بابی کے دل میں ایک ہوک تھی، کاش سمیان کے لیے کچھ کر سکتی۔ سمیان، مجھے لگتا ہے ماما تم لوگوں کے اسلام آباد سیٹل ہونے پر شاید راضی نہ ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ ابو کا فیصلہ ہے۔ اس سلسلے میں انکار یا اقرار دونوں کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ پہلے شادی سے انکار کرنے کا تجربہ سہ چکا ہوں کہ ابو کس حد تک جا سکتے ہیں۔ ابھی یہ قصہ تازہ ہے، اس لیے وہ زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں۔ دیکھو سمیان، یہ میاں بیوی کا رشتہ نازک ہے، محبت اپنی جگہ، لیکن پریکٹیکل لائف میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ زرش ابھی کم عمر اور ابھی زیر تعلیم بھی ہے۔ وہ جتنا کچھ سہ چکی ہے، اس تجربے کے زیر اثر وہ کچھ بھی کر جائے گی۔ تمہیں برداشت کرنا ہوگا کہ بہرحال زیادتی ہماری طرف سے ہوئی ہے۔ سمیان نے لب بینچ لیے تھے۔ آج کیا ہوا تھا؟ کیا زرش نے آنے سے انکار کر دیا تھا، یا پھر یہ ابو کا ذاتی فیصلہ ہے؟ کچھ دیر توقف کے بعد سمیان نے بابی کا چہرہ دیکھا۔ انہوں نے زرش سے ہونے والی اپنی ساری گفتگو حرف بحرف سنائی۔ سمیان خاموش ہی رہا، بغیر اپنی کوئی رائے دیے۔ زرش کا مطالبہ اتنا ناجائز نہیں تھا سمیان۔ وہ کیا ہر عورت کی یہ ڈیمانڈ ہوتی کہ جس گھر میں جائے پوری عزت اور احترام سے جائے، جبکہ ماما اس کے ساتھ جو کر چکی ہیں وہ بہت غلط ہے۔ یہ سچ ہے، لوگوں نے اس کی شادی میں بظاہر شرکت کر کے بڑی طرح باتیں بھی کی ہیں۔ سعد کے فرار سے بے شک حالات درست ہوئے ہیں، مگر بہت سی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو چکی ہیں۔ زرش کی یہ بات بالکل درست ہے کہ لوگ تو اب یہی کہیں گے سعد جمال کے فرار کے پیچھے ہم دونوں کا ہاتھ ہے۔ سمیان، زرش زیادہ جذباتی ہو رہی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ حالات و واقعات انسان کو سب سکھا دیتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ حالات کو فیس کرنا سیکھ جائے گی تو اس رشتے کی گہرائی کو بھی جان لے گی، مگر اس وقت اسے کچھ ڈیمانڈ کرنا سراسر غلط ہے، بلکہ اس کے اندر زخمی لڑکی کی عزت نفس مجروح کرنے والی بات ہے۔ بابی نے تفصیلاً کہا تو سمیان نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ یہ سب تو وہ خود بھی سمجھ رہا تھا۔ اگر حالات نارمل ہوتے اور امی یہ ڈرامہ نہ کرتی تو بھی سمیان نے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی تھی۔ کم از کم 3 سال اس کی تعلیم مکمل کرنے کا اسے موقع ضرور دینا تھا، اور اب آنر فانر سب ختم ہو چکا تھا، بس یہی کہنے آئی تھی۔ ہم لوگ تو شاید پرسوں تک واپس چلے جائیں گے، مگر تم زرش سے رابطے میں ضرور رہنا۔ وہ نہ بھی ملنا چاہے تو ملنا۔ وہ اس وقت اس مقام پر ہے کہ اس کا اعتبار رشتوں سے اٹھ چکا ہے۔ سعد کے فرار کا ذمہ دار بھی وہ تم لوگوں کو سمجھتی ہے۔ سعد فرار کو پسند کرتا تھا، تمہیں شاید علم نہ ہو، انہوں نے اپنی طرف سے انکشاف کیا تھا۔ جانتا ہوں ماں، یہ بات زرش بھی جانتی ہے۔ سعد نے اس کے نام جو خط لکھا تھا اس نے یہ لکھا تھا، آج جب میری اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے یہ خط دیا تھا۔ اسے واپس دینا یاد ہی نہیں رہا، پھر سوچا تمہیں دوں گی۔ زرش سعد کے فرار کو لے کر جن غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہے، تمہیں علم ہونا چاہیے تاکہ تم سدباب کر سکو۔ انہوں نے اٹھ کر قریب آ کے مٹھی میں دبا لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ کیسی ہے اب وہ طبیعت؟ کچھ سنبھلی کہ نہیں؟ لفافہ کھول کر سب پڑھ کر دوبارہ لفافے میں ڈال کر سمیان نے بابی سے پوچھا بھی تو کیا ٹھیک ہے؟ وہ پہلے سے کافی بہتر ہے، کل جا کر دیکھ لینا۔ ہاں یاد آیا، چچی بتا رہی تھی کہ کل صبح ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ چچا جان کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ان حالات میں بھی سمیان کا اعتماد قابل رشک تھا۔ وہ دل ہی دل میں سراہنے لگی۔ آج میں گیا تھا، کافی بہتر ہے، میں کل جاؤں گا، صبح ظفر کو اطلاع کر دیتا ہوں، وہ سارے معاملات طے کر لے گا۔
اس وقت ہسپتال میں کون تھا؟ چچی جان کہہ رہی تھی کہ جمال انکل چلے گئے تھے، صبح تک وہی رہیں گے۔ ویسے پاپا کہہ رہے تھے کہ وہ خود ہسپتال جائیں گے اور چچا جان کو ساتھ لے کر گھر آئیں گے۔ سمیع نے سر ہلایا تو وہ پلٹی۔ تم شاید سونے لگے تھے، میں چلتی ہوں بابی۔ وہ جاتے جاتے پلٹی تھی۔ تھینکس فار ایوری ون، نو فارمیلٹی، دس از مائی ڈیوٹی، بس تمہیں ہی سمجھانا تھا۔ ماشاءاللہ تم خود ہاتھ سے سمجھدار ہو، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ پھر کمرے سے چلی گئی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب وہ لوگ مسعود احمد کے ساتھ گھر آئے تھے۔ رات سے ہی ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ صبح ان کو گھر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ عثمان، سعید احمد اور سمیع اسپیشلی ان کو لینے ہسپتال گئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی گھر آ گئے تھے پھپھو اور جمال ماموں ان کے آنے سے پہلے آ چکے تھے۔ بڑے پرجوش انداز میں ان کا خیر مقدم ہوا تھا۔ نوشی اور عفان نہیں تھے، انہیں کل روانہ ہونا تھا اپنے گھر میں۔ سب سے ملنے کے بعد سعود احمد نے اطراف میں دیکھا، زرش کہیں نہیں تھی۔ یہ تو انہیں رات ہی خبر مل گئی تھی کہ سعید احمد کے ساتھ وہ نہیں گئی۔ ان کا دل دکھی ہوا تھا مگر اب اپنے استقبال کو بھی موجود نہ پایا تو چونکے تھے۔ زرش کہاں ہے؟ وہ سب لوگ لاؤنج میں ہی تھے مگر ایسے میں زرش کی غیر موجودگی۔ انہوں نے ہادیہ سے پوچھا، سو رہی ہے اس وقت؟ انہوں نے وقت دیکھا، انہیں گھر آئے بھی 1 گھنٹہ ہو رہا تھا، تقریباً 11 بج رہے تھے۔ پچھلے چند دن سے نہ وہ ٹھیک سے سوئی تھی اور پھر بخار بھی تھا۔ رات بھی ہم لوگ دیر تک جاگتے رہے تھے۔ اسے ہلکی سی حرارت ہو رہی تھی تو میں نے میڈیسن دے کر سلا دیا تھا۔ میں دیکھتی ہوں شاید اٹھ گئی ہے۔ وہ اٹھنے لگی تھی تو انہوں نے منع کر دیا، رہنے دو، سونے دو، اچھا ہے، فریش ہو جائے گی۔ سمیع نے انہیں دیکھا۔ یہ سوال تو اس کے ذہن میں بھی کافی دیر سے تھا۔ کچھ دیر بعد سمیع اٹھا تو عفان نے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ عثمان عفان اکٹھے ہی بیٹھے تھے۔ یہی ہوں، آتا ہوں۔ وہ لاؤنج سے نکل آئے تھے۔ زرش کے کمرے میں قدم رکھا تھا تو بے احتیاط بستر پر وجود پر نظر الجھ گئی تھی۔ وہ بے خبر گہری نیند میں تھی، سینے تک کمبل لیے، بازو کمبل سے باہر تھے۔ سمیع کے احساسات میں بڑی روانی سی آئی تھی۔ ذہن اور دل کو ایک لطیف سے احساس نے چھو لیا تھا۔ نگاہیں بے تابانہ سوتے وجود کا طواف کرنے لگی تھی۔ وہ محبت اور اعتبار کی حدوں سے دور جا چکی تھی۔ کیا وہ سمیع احمد کی بے ریا پر خلوص شدید محبت کا کبھی اعتبار بھی کر پائے گی؟ یہ سوال سمیع احمد کے ذہن میں چل کر رہ گیا تھا۔ جس طرح غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے اس نے سارا الزام ان کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے ان کے ہاں آنے سے انکار کیا تھا کہ آئندہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے دل میں ان لوگوں سے متعلق وہی احساسات اور جذبات پروان پا جائیں گے جو اس بے ریا لڑکی کی فطرت کا حصہ تھے۔ جتنی گہری چوٹ ہو نقصان اتنا ہی شدید ہوتا ہے۔ نقصان تو دونوں ہی اٹھا چکے تھے، بلکہ دونوں کہاں، سارا خاندان، مگر وہ مرد تھے حالات کو برداشت کرنے کی قوت مدافعت رکھتے تھے اور زرش ان کے ذہن میں اس کی جذباتی کیفیت دہرائی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سمیع احمد نے بستر کے کنارے جگہ پکڑ لی۔ دھیرے سے اس کا بایاں بازو تھاما تھا، انداز ایسا تھا کہیں اس کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ ہاتھ کی ہتھیلی پر زخم کا گہرا کٹ پہلے سے کافی مندمل تھا۔ مہندی کے نقش و نگار پہلے کچھ مدھم ضرور تھے مگر اس کے خوبصورت مومی ہاتھوں کو بڑی خوبصورتی عطا کر رہے تھے۔ پھر سمیع احمد کے اندر بڑے خوبصورت سے جذبے سر ابھارنے لگے تھے۔ نیند ٹوٹی تھی۔ زرش نے ایک دم آنکھیں کھول لی تھی۔ سمیع احمد کو بستر کے کنارے دیکھا۔ پہلے تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھی تھی۔ سمیع احمد کا والہانہ پن سے اسے دیکھنا، اگلے ہی پل وہ گویا مکمل حواس میں تھی۔ سمیع کے ہاتھ کی گرفت میں اس کا ہاتھ تھاما، اسے گویا کرنٹ چھو گیا تھا۔ پورے وجود میں ایک آگ سی دہک اٹھی تھی۔ اس نے سرعت سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ آپ اسے سمجھ نہ آئی کہ کس قسم کا رد عمل ظاہر کرے۔ غصے سے ان کی اس دجا جسارت ان پر الٹ پڑی یا پھر کمبل ہٹاتے وہ سرعت سے پیچھے ہٹی تھی۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ ایک دم آ پڑنے والی افواہ تھی۔ وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ اس وقت کس ہولیے میں ہے۔ سمیع احمد نے بڑے استحقاق سے اس کے خوبصورت سراپے پر نگاہ ڈالی۔ بیبی پنک سلیپنگ سوٹ میں بغیر دوپٹے کے وہ بستر سے اتری تھی، ہاف سلیو لیس میں کھلے بالوں سمیت نگاہوں کو شاہ سا حیران کر رہی تھی۔ سمیع کی نگاہوں نے اسے فوراً اپنے ہولیے کا احساس فراہم کیا تو وہ ہلچل سی ہو گئی تھی۔ بستر سے اتر کر اس نے ارد گرد نگاہ ڈالی، دوپٹہ نہ جانے کہاں تھا۔ سمیع احمد کی مسلسل جمی نگاہوں نے اسے سر تپا گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ لاکھ انکار کرتی مگر اب ایک واضح تبدیلی آ چکی تھی، رویوں میں بھی اور شاید سوچ میں بھی۔ دوپٹہ تلاش کرنے کی بجائے اس نے الماری کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ الماری کھولتے ہی جو بھی چادر ہاتھ لگی تھی اس نے نکال لی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ سمیع کی آواز پر اس نے الماری کا پٹ بند کیا تھا۔ ایک تو بل لگے تھے اسے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے میں۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ پلٹ کر اس نے تلخی سے پوچھا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں؟
سمیع نے مسکرا کر اپنی بھرپور چمکتی دلکش نگاہیں اس کے چہرے پر جما دی تھی۔ زرش تو ایک پل میں ہی پزل ہو گئی تھی۔ وہ سمیع احمد کی ان نگاہوں اور رویوں کی بلا کہاں دی تھی؟ اس نے سمیع احمد کو کوئی اور بھی رشتہ دے رکھا تھا اور اب اس کے اندر زبردست جنگ شروع ہو گئی تھی۔ وہ سمیع احمد کو کوئی سخت جواب دینا چاہتی تھی مگر کچھ بھی نہیں سوجھ رہا تھا۔ باہر تو نہیں لگ رہا نہ، بس میں چیک کر چکا ہوں۔ ہاں، مزاج کچھ برہم سے ہے۔ سمیع احمد کی کھنکتی دلکش آواز زرش کو لگا اس کے حواس گم ہو جائیں گے۔ ہاتھ کا زخم اب کیسا ہے؟ سمیع احمد اسی طرح بستر کے کنارے ٹکا پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پلیز آپ جائیے یہاں سے۔ اندر کی تلخی اور بیرونی گھبراہٹ نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ ہاتھوں کو آپس میں مسلتے اس نے سمیع احمد کو دیکھا۔ پہلے اس میں ایک ادا تھی، ناز تھا، انداز تھا۔ روٹھنا اب تو تیری عادت میں شامل ہو گیا۔ یہ بڑی دلکش لہجہ زرش کی سماعتوں کو بری طرح جھنجھوڑ گیا تھا۔ پلیز جائیے آپ، پلیز۔ اس کی پلکیں نم ہو گئی تھی۔ مت آیا کرے میرے سامنے، مجھے اپنا آپ گناہ کی دلدل میں اترتا محسوس ہوتا ہے۔ غم کی شدت سے اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ میں سارے ہسارے بھگت چکی ہوں، اپنے حصے کی سزا بھی تجویز کر چکی ہوں۔ بہرحال آپ لوگوں سے تعلق داری کا خمیازہ تو بھگتنا ہے مجھے، مگر آپ کو کوئی حق نہیں کہ جوں آ کر میری ذلت کا تماشا دیکھے۔ کیا تماشا بنا کر دل نہیں بڑھ رہا آپ کا؟ دل کا غبار فوراً نکلنے کو بےتاب تھا۔ سمیع گہرا سانس لیتے ہوئے بستر سے اٹھا تھا۔ زرش، میرے خلوص میں محبت کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو۔ نقصان صرف تمہارا ہی نہیں میرا بھی ہوا ہے۔ تمہارا اعتبار کھو دینا کیا یہ نقصان کم ہے؟ اس کے قریب آ کر سامنے کھڑے ہو کر سمیع نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا۔ نام نہ لیے میرے سامنے کسی محبت، کسی خلوص کا، سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ رشتوں کے نام پر آپ نے میرے جذبات سے صرف کھیلا ہے۔ الزام ایسا تھا کہ سمیع احمد نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں مجھ پر اس حوالے سے الزام لگانے کا کوئی حق نہیں، برہمی سے کہا تو وہ مزید تلخی سے بولی تھی۔ ہاں، سارے حق تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو حاصل ہے، دوسروں کو رسوا کرنے، برباد کرنے کے۔ آپ کو کب برا لگے گا؟ دوسروں کی زندگیاں احساسات سے کھیل جانا بڑی عام سی بات ٹھہری آپ کے لیے تو؟ زرش جوابی تلخی اتنی بھرپور تھی کہ سمیع نے سختی سے ٹوکتے ہوئے اس کا بازو پکڑا تھا۔ غلط فہمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، تم سب کو ایک ہی تناظر سے دیکھ رہی ہو، اپنے ذہن کو غلط فہمیوں کی آماجگاہ مت بناؤ۔ پرسکون ہو کر سوچو، تمہیں حالات کا درست اندازہ ہوگا۔ نہیں پرسکون ہوا جاتا مجھ سے، آگ سی لگی ہوئی ہے میرے اندر، جی چاہ رہا ہے ہر چیز تہس نہس کر دو، ہر طرف آگ لگا دوں۔ میں غلط فہمیوں میں مبتلا نہیں ہوں، میں نہیں ہوں میں۔ سمیع کے الفاظ پر وہ پھٹ پڑی تھی۔ اگر سمیع نے اس کا بازو نہ پکڑا ہوتا تو شاید غصے سے سمیع کو پیچھے دھکیل دیتی۔ وہ اس وقت اب اتنی ہی بپھری ہوئی تھی۔ زری، کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تمہیں یوں ایک دم ٹیمپرامنٹ لوز کرنا خوش کرو۔ سمیع نے اس کا دوسرا بازو بھی تھاما تھا۔ ڈونٹ ٹچ می، سمجھے؟ آپ مت آیا کریں میرے سامنے ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ سمیع اس کے پہلے ہی ایک حماقت بھگت چکا تھا۔ طرف سے اسے دیکھا، وہ غصے سے سمیع کے مضبوط گرفت سے بازو چھڑا رہی تھی۔ تمہارا ماننے یا ماننے سے بھی ہمارے درمیان ایک بڑا گہرا اور مضبوط رشتہ ہے، اس سے کیوں کر انکاری ہو سکتی ہو تم؟ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے نے دیکھا، نہیں سمجھا رہا ہوں۔ سمیع نے اس کے بپھرے انداز اور اعتبار پر خود کو پرسکون کرتے مسکرا کر کہا، مجھے آپ کی کسی سمجھ کی کوئی ضرورت نہیں، چھوڑی مجھے۔ سمیع کے ہاتھوں کی حدت سے اسے بڑا عجیب سا احساس رگبے میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ سختی سے ہاتھ جھٹکنا چاہے تھے۔ ساتھ چھوڑنے کے لیے تو نہیں باندھا تھا۔ سمیع نے اسے موم کرنا چاہا تھا، مسکرا کر کندھوں پر ہاتھ رکھے تو زرش بپھر ہی گئی تھی۔ اب کون سی کسر رہ گئی ہے؟ میں سب سمجھ چکی ہوں۔ آپ کے انداز و اعتبار سے آپ کے متعلق میرے دل میں نفرت تو پیدا ہو سکتی ہے بجائے محبت کے۔ آپ کا امیج ہی خراب ہو رہا ہے اور کچھ نہیں۔ غصے سے کہتے اس نے سمیع کے ہاتھوں کو جھٹکنا چاہا تھا مگر سمیع نے خود ہی ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ تم اپنے ان الفاظ کی وضاحت کر دو تو بہتر ہوگا۔ سمیع کا انداز یکدم سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کے الفاظ ایسے تھے کہ سمیع کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ میں جو کہہ رہی ہوں آپ سمجھ چکے ہیں۔ آپ اپنا حق جتا کر میرے ساتھ اس طرح کی سطحی ڈائلاگ بولیں گے تو صرف میرے دل میں نفرت کا احساس ہی پیدا کریں گے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ غصے سے کہتے سمیع کے قریب سے گزرتی بات میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ سمیع احمد کتنی دیر تک اس کے الفاظ میں موجود سطحی کے مفہوم کو کھوجتا ہی کھڑا رہا تھا۔ نویرہ گھر جانا چاہتی تھی، اماں نے اسے بڑی مشکل سے سمجھا کر روکا ہوا تھا۔ وہ اب شارق زمان جیسے قانون کے کشش شخص کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اماں کو کون سمجھاتا جنہیں نویرہ کا چلے جانے کا یہ فیصلہ بھی کم عقلی لگ رہا تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے زبیدہ چچی کو بلوا لیا تھا۔ رات بھر سے تو وہ پہلے ہی انجانے وسوسوں اور رزق کے انداز سے خوفزدہ رہتی
روتی رہی تھی۔ یہاں کر وہ بھی سننے کو ملا، ان پر گویا سکتا تھا طاری ہو گیا تھا، اور پھر جب ان کی یہ کیفیت ظاہر ہوئی تو بڑی شدت سے رو دی۔ آپا بیگم معاف کر دیں، مجھے گناہ گار ہوں آپ کی۔ میں اب تک سمجھی تھی کہ رضا لا ابالی پن کا شکار ہو رہا ہے، وقت کے ساتھ سمجھ جائے گا، مگر ہائے رضا کیا کر دیا تو نے یہ، کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا مجھے۔ نوارا ان کے پاس ہی تھی، ان کی گریہزاری پر اس کا بھی دل لہولہان ہو رہا تھا۔ شارق کا موبائل بند ہے، آفس وہ گیا نہیں، نہ جانے کہاں ہے، اور یہ بھی جانے پر تلی ہوئی ہے۔ ہنستا بستا گھر اجڑ رہا ہے میرا۔ اماں نے چادر کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ آپ شارق کو بلوائیں، میں اسے سمجھاتی ہوں، بھلا اس میں نوارا کا کیا قصور؟ نہیں چچی جان، اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی، یہ کسی بھی شخص کی بات پر اعتبار کر میرے کردار کو داغدار کر چکا ہے، اب یہ شخص معافی بھی مانگ لے تو میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آپ کا کیا قصور؟ میں نے ہمیشہ محرم نامحرم کا خیال رکھا، کزن سے کبھی فری نہ ہوئی، مگر رضا کو میں نے محرم اور نامحرم کے زمرے میں نکال دیا تھا۔ نتیجتاً ایسا ہونا ہی تھا، مجھے عقل کرنی چاہیے تھی، اس سے بے تکلفی ہوتے ہوئے احساس رکھنا چاہیے تھا وہ کم عقل تھا، اور میں اسے باعث سمجھ کر کم عمر سمجھ کر نہ جانے کیا سمجھ رہی، اور وہ نوارا کی آواز روندگی تھی۔ تم خود کو کیوں قصوروار سمجھ رہی ہو؟ جو سمجھو میری ہی تربیت میں کمی رہ گئی تھی، ورنہ وہ ایسا سوچتا بھی کیوں؟ چچی نے آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ زبیدہ اسے سمجھاؤ، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، گھر بنانے کی عورت بڑا کچھ برداشت کرتی ہے، میں نے بھی تو کیا تھا، سوتیلا ہی صحیح، ہمیشہ اپنا بیٹا ہی سمجھا، سوکن برداشت کی، شوہر کا ہرجائی پن سہا، مگر آپ نے بدکردار اور کتانہ تو نہیں سہا نہیں بڑی اماں، اور سب کچھ برداشت کر لیتے مگر بدکرداری نہیں، میں نباہ کر رہی تھی، وہ کرتی بھی مگر آپ نہیں، مجھے مجبور نہیں کریں، مجھے جانے دے، مت روکے مجھے۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اماں کی نگاہ اس کے سراپے پر جا رکی تھی، چادر دائیں کندھے پر تھی، اس کا خوبصورت متناسب بڑا سراپا کتنا دلکش لگ رہا تھا۔ کہتی ہیں عورت جب ماں بنتی ہے اس پر بڑا خصوصی روپ آ جاتا ہے، اور نوارا تو ویسے ہی دلکش تھی، ماں بننے کے اعزاز نے اسے اور نکھار دیا تھا۔ اماں کے آنسوں میں روانی آ گئی تھی۔ اس بچے کا بھی تو کچھ سوچو، جذباتیت سے نہیں ہوش سے کام لو، شارق غلطی کر رہا ہے تو تم تو نہ غلطی کرو، اپنے بچے کے لیے ہی صحیح سبق لو۔ ہاں ماں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، کل کو شارق نے اس بچے سے بھی انکار کر دیا کہ وہ اس کا نہیں، تو وہ اتنی بڑی بات کہتے ایک دم لبریز کا سسک اٹھی تھی۔ اماں اور چچی زبیدہ دونوں کا دل کانپ گیا تھا۔ اللہ نہ کرے اب وہ اتنا بھی کم عقل نہیں، جذباتی ہے، جذباتیت میں 100 غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ بھی تو دیکھو وہ تم سے محبت بھی تو کرتا ہے۔ اماں نے پھر اسے سمجھانا چاہا تھا، مگر نوارا خاموشی سے کمرے میں چلی گئی تھی، اس سے اب کوئی دلیل سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر سوٹکیس میں رکھ رہی تھی، جب چچی زبیدہ اندر آ گئی تھی۔ نوارا میری بیٹی، یہ دیکھ میرے ہاتھوں کو نہیں کرو ایسا، گھروں میں 100 باتیں ہو جاتی ہیں، رضا کو میں سمجھا لوں گی، وہ شارق کی غلط فہمیاں دور کر دے گا، اسے کرنا پڑے گا، اگر ایسا اس نے نہ کیا تو میرا وعدہ ہے میں اسے گھر سے نکال دوں گی، میں تمہارا ساتھ دوں گی، اس وقت میرا خیال کرو، تمہارے چچا شارق کی طرح ہی جذباتی ہے، انہیں بنک بھی پڑ گئی تو وہ مجھے کھڑے گھر سے نکال دیں گے۔ وہ ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑی تھی، اور نوارا اتنی بے ضمیر بھی نہ تھی کہ ان کا کوئی ادب لحاظ نہ کرتی، ان کے ہاتھ تھام کر ان کے گلے لا کر پھوڑ کر روئی تھی۔ چچی بہت مشکل ہو گئی ہے زندگی، جیتے جی مر جانے والی بات ہے یہ تو، نواز کا تانا ہی میرے لیے کافی تھا، اور اب رضا کی یہ حرکت، میں تو بدنام ہو گئی نا، اللہ نہ کرے وہ دہل کر رہ گئی تھی، ابھی بات اسی گھر کے اندر ہے، میں شارق کو سمجھاؤں گی، واسطہ دوں گی اسے، وہ اتنا پتھر دل نہیں کہ اس سے بات نہ سمجھے، رضا کو مجبور کروں گی کہ وہ اسے یقین دلائے کہ تم بے قصور ہو۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے تھے، مگر نوارا کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، وہ زور طوفان کی طرح بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ انکل ہارون کی فیملی نوشی کو لینے آئی تھی، سعود احمد نے نفیسہ پھپھو اور سعید احمد دونوں گھروں کو بھی ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ ہادیہ آپا تو آج کل مسلسل ادھر ہی تھی، مغرب کے وقت وقار بھائی، جمال ماموں اور پھپھو بھی آ گئے تھے، سعید احمد کے ہاں سے فرح علی اور سعید احمد خود تھے، سمیان میٹنگ میں مصروف تھا، وہ نہیں آ سکا تھا۔ زرش نے سن کر ایک گو نہ سکون کا سانس لیا تھا، کل بھابھی اور عثمان بھائی کو واپس چلے جانا تھا، سو وہ صبح سے چچی کی دعوت پر ادھر ہی تھے۔ سعود ولا میں اچھی خاصی رونق ہو گئی تھی۔ زرش ابھی تک نارمل نہیں ہو سکی تھی، مگر یہ بھی تھا کہ پچھلے دنوں کے برعکس وہ سب سے لاتعلق بھی نہ رہ پائی تھی۔ پتائی کی ہدایت اور نصیحتیں تھیں کہ وہ سب مہمانوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے پر مجبور تھی،
ماما اور بھابھی کے اصرار پر وہ پرپل اور پنک شیڈ کے ہلکے پھلکے کام سے مزین سوٹ کے ساتھ لائٹ سے میک اپ میں اپنا لا تعلق سا انداز بھول کر اندر کی گھٹن کو دبانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ کچن میں ہادی آپی کے کہنے پر یاسمین اور اس کے ماں کو جو شادی کی وجہ سے آج کل ادھر ہی تھی، آج مہمانوں کی وجہ سے کھانا پکانے کی ساری ذمہ داری اس پر تھی، دیکھنے آئی تھی کہ کام کہاں تک پہنچا ہے۔ سب ریڈی دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ باہر ثابت ہے مگر اس کا دل ان سب میں جا کر بیٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے زینت کرتی اوپر ٹیرس پر چلی آئی۔ زندگی ایک دم بدلی تھی۔ ان چند ماہ میں کیا کچھ نہ بدلا تھا۔ سمیع احمد کے رویے سے لے کر اس سے موجودہ رشتے تک ہر تعلق بدل گیا تھا، اور زرش جیسی لڑکی کے لیے سب کو قبول کر لینا بہت مشکل تھا۔ ناراض ہو زرش وہ ریلنگ پر جھکی نیچے اندھیرے میں نہ جانے کیا گور رہی تھی، جب اس آواز پر پلٹ کر دیکھا 2-3 قدموں کے فاصلے پر فرق کھڑی تھی۔ زرش کے چہرے کے زاویے بدلے تھے، سب کے سامنے ملنا بات کرنا مجبوری تھی، مگر اب بہت ناراض ہو مجھ سے، اتنی کہ مجھے دیکھتے ہی تم چہرہ پھیر لیتی ہو۔ زرش نے چہرہ پھیر لیا تھا، وہ اس کے قریب چلی آئی تھی۔ زرش کے دل سے ایک خوک اٹھی تھی، بہت سے گزرے دن لمحے نگاہوں کے سامنے آتے چلے گئے تھے۔ کسی اور کی مجرم ہوں میں، ہوں کہ نہیں، مگر تمہاری تو ہوں، مگر اتنی بھی نہیں کہ تم مجھے دیکھ کر چہرہ ہی نفرت سے پھیر لو۔ زرش نے چہرہ پھیرا تھا، وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ زرش کی آواز میں ایک عجیب سا صدپن تھا، بیگانگی اور اجنبیت کا بھرپور تازہ فرق کا دل یک لحظہ کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ زرش پلیز، ہم کزن ہی نہیں کبھی اچھی دوست بھی تھی۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ یہ اس دور کا قصہ جب میں تم لوگوں کے ڈراموں محبت کے جھوٹے مظاہروں سے بے خبر تھی۔ میں نے تم لوگوں سے متعلق ہر رشتے، ہر احساس کو اسی دن اپنے دل سے نکال دیا تھا جب ایک الزام لے کر تم لوگوں کے گھر سے نکلی۔ زبردستی کے تعلق سے رشتے باندھے نہیں جاتے، ہاں ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ زبردستی نفرت پیدا کر سکتی ہے، محبت نہیں۔ وہ فرح کو بھی اسی تناظر سے دیکھ رہی تھی۔ کسی کی مجبور سے کھیلنے والے غاضب لوگ ہو تم، جیسی فطرت تم لوگوں کی ماں کی ویسی ہی تم لوگوں کی ہے، محبت کے جواب میں ڈسنے والے۔ استحصال پسند ماں کے اولاد سے ایسے ہی رویے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ہاں ایک احسان ضرور کیا ہے تم لوگوں نے مجھ پر، مجھے وہ شعور اور آگاہی دی ہے جو شاید برسوں کی ٹھوکروں سے بھی نہ ملتی۔ آئندہ میرے سامنے آنے کی غلطی نہ کرنا۔ میرا ضعف میرے ماں باپ کی طرح آسمان جیسا نہیں۔ نفرت کرتی ہوں میں تم لوگوں سے، سنا تم نے، ہمارے درمیان صرف ایک رشتہ ہے، صرف نفرت کا، اور بس۔ فرح ششدر سی دیکھ کے گئی تھی۔ کیا یہ وہی زرش تھی جو ان کے نام کا دم بڑھتی تھی، جس کی صبح ان کے نام سے ہوتی تھی اور شام ان کے نام سے، اور اب نفرت کا یہ عالم تھا؟